بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے سجدہ شکر کس نے ادا کیا اور شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیوں کر دیا، اور شیطان نے اپنی عبادت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سے کون سی 3 چیزیں مانگی؟ معزز ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہونے کے بعد 40 سال تک پڑا رہا اور روح حضرت آدم علیہ السلام کے ناک کے نتنے سے داخل ہوئی اور سر تک پہنچی، اور جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ تک پہنچی تو آپ علیہ السلام کو کھانے کی خواہش پیدا ہوئی اور سامنے جنت کے پھل دیکھے تو زمین ہاتھ پر ٹکا کر اٹھنے کی کوشش کی، پر روح ابھی ٹانگوں تک نہ پہنچی تھی، سو نہ اٹھ سکے تو ارشاد قدرت ہوا، بے شک انسان بہت اتاولا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام یاد کروائے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا اگر تم سچے ہو، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق کا ارادہ ظاہر کیا تو فرشتوں نے خیال کیا کہ اللہ جو بھی بنائے گا ہمارے پاس اس سے زیادہ علم ہوگا، تو انہوں نے کہا تیری ذات پاک ہے اور ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے سکھایا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے کہا تو آپ علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام سنا دیے، اور تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ جو بات میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور اس کے بعد فرشتوں کو حکم ہوا کہ اسے سجدہ کرو، اور سب سجدے میں گر گئے سوائے شیطان مردود کے، اور اس نے تکبر کیا، اور جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں اس سے بڑا ہوں علم اور مرتبے میں، اور میری پیدائش اس سے افضل ہے کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں جو کہ مقدس ہے، اور آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے۔ تو اس وقت ارشاد قدرت ہوا نکل جا، تو انکاری ہوا اور تکبر کیا، تجھ پر لعنت ہو اللہ کی قیامت کے دن تک، اور تو مردود ہوا ہمیشہ کے لیے۔ روایات میں ہے کہ فرشتوں نے 2 سجدے ادا کیے، پہلا حکم کا اور دوسرا شکر کا، کہ جب فرشتوں نے دیکھا کہ ابلیس مردود ہوا تو انہوں نے شکر ادا کیا کہ وہ انکار کرنے والوں میں سے نہ ہوئے، اسی لیے نماز میں 2 سجدے رکھے گئے، پہلا حکم کا اور دوسرا حکم بجا لانے کا۔ تب شیطان نے قسم کھائی کہ تیری ذات کی قسم ہے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ جو تیری مانیں گے اور نافرمان ہوں گے میں انہیں سخت سزا دوں گا اور دوزخ کا عذاب دوں گا، اور ان کا انجام تیرے ساتھ ہوگا۔ ابلیس نے کہا مجھے مہلت دے دو مقررہ وقت تک کہ جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور میں انہیں بہکاؤں گا۔ روایات میں ہے کہ تب ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے 3 چیزیں مانگی، نمبر 1 قیامت تک کی زندگی، نمبر 2 آدم کے ہر بچے کی پیدائش کے ساتھ ابلیس کے ایک بچے کی پیدائش۔ روایات میں ہے کہ انسان کے ہاں بچے کی ولادت کے بعد اسے شیطان سب سے پہلے چھوتا ہے جس سے وہ رونے لگتا ہے، تبھی مسلمانوں کو بچے کے کان میں آذان کا حکم ہے کہ ابلیس آذان کے کلمات سے دور بھاگ جاتا ہے۔ نمبر 3 انسان کے دل تک رسائی کے وسوسے ڈال سکے۔ تینوں باتیں منظور ہوئیں اور اسے آسمانی دنیا سے رد کر دیا گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہوا۔ معزز ناظرین، یہاں پر ایک بات آپ کو بتاتے چلیں کہ شیطان جنوں میں سے تھا، فرشتہ نہیں تھا، مگر بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ شیطان فرشتہ ہے، ہرگز نہیں۔ فرشتے اللہ رب العزت نے نور سے بنائے ہیں اور جنوں کو آگ سے بنایا ہے، اسی لیے تو شیطان کہہ رہا ہے کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے بنا ہے۔ معزز ناظرین، سب سے بڑا گناہ تکبر ہے، یہی وہ پہلا گناہ ہے جس نے شیطان کو مردود کیا اور وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس گناہ کبیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔